شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ حج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ پرانے زمانے میں اونٹ کو بکریوں کو سب لے جاتے تھے تو اسے کیا کرتے تھے، کچھ قلادہ اس کے گردن میں کچھ ڈالتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کو مت چھینا اور اس کو برے ارادے سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا ذبح کے ادب بتا رہے تھے ہم مسجد عبدالتواب میں، اس میں تو کیا ہے، جانوروں کو بری طرح کھینچنا، یہ کرنا، قربان جانور وہ بھی نہیں کرنا، وہ قابل احترام ہوتا ہے جانور، اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ اب یہ قربانی جو ہوتی ہے اس کے بعد وہ گوشت کے 3 حصے کرنا کیا، بلکہ ایک ہمارے معاشرے میں بڑا مسئلہ آتا ہے۔ وہ مسئلہ جو آتا ہے نا، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہے کیا، بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے۔ تو اس تعلق سے ایک الفقہ المیسر نامی ایک کتاب ہے جو قرآن پرنٹنگ پریس سے شائع ہوئی ہے، اس میں وہ حدیث ذکر کیے ہیں، حسن درجے کی ہے بلکہ، لیکن ضروری نہیں ہے، آپ جو چاہے کر سکتے۔ تو قربانی کے جانوروں کا گوشت بھی، عقیقے کا گوشت بھی کیسے کرنا، جو لوگ بولتے اس کے 3 حصے کرو بولتے، وہ جا بھی کر سکتے۔ تو قربانی کا گوشت کیا کرنا، اس کے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ ضرورت مند بے ضرورت مند سب کو دو، جو فقیر ہیں ان کو دو۔ ہم تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے، وہ ہم جو بتاتے ہیں، علماء ذکر کرتے ہیں، جس محلے میں جس ایریا میں لوگ قربانی نہیں کرتے وہاں جا کے گوشت تقسیم کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، رشتہ دار کو دے تو انہیں ہم نہ دیتا، ہمیں چھوٹے گوشت دے انہیں ہم نہ گوشت دیا، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ گوشت سب کو دینا چاہیے گوشت۔ جو لوگ نہیں کھاتے، مثال طور پر جو ہے بکری کا گوشت 650 روپے ہے، جو فقیر سال بھر نہیں کھاتا آپ اس کو دو، لے جا کے فقیروں میں تقسیم کرو۔ اور بعض علماء نے اتنا ہی بتایا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا بھی علماء نے جو ہے اس کی بھی اجازت دی ہے، اور خصوصاً اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو ایسے آدمی جو کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ، وہ اسلام کیا ہو سکتا ہے، وہ اسلام بھی لا سکتا ہے، جانوروں کا احترام کیسے کرنا، وہ سب ساری چیزیں۔ اور ہم بتا چکے اس سے پہلے کہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کر کے کفار مکہ اس کو خون کو لے جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں سے لگاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں قربانی کرے تو اللہ تمہارے گوشت کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے خون کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے۔ تو لہذا ہمیں جو ہے اچھے جذبے سے ذبح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیوں کامیابی دی، اس کی 4 وجوہات ہیں۔ اس لیے کہ وہ نماز کو قائم کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ اس کے بعد ہلاک شدہ قوموں کا ذکر ہوا اور اللہ نے کہا کہ دل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، کان کا استعمال نہیں کرتے۔ اب دیکھتے ہیں آج دنیا میں اللہ تعالیٰ دل کیوں پیدا کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رکھنے کے واسطے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ غلط قسم کی محبتیں جو ہے اس میں بیٹھ گئی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی نہیں، رسول کی محبت بھی نہیں۔ کیا کرتے ہیں، میلاد النبی کے موقع پر چڑھ کے وہ بینر باندھتے رہتے، کہاں تو بھی کرنٹ کا شاک پڑ کے مر گیا تو بولتے شہید ہوگا بچہ، نعوذ باللہ من ذالک، بدعت کی حالت میں مرا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دل کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال کیا، قرآن سننا، حق کی بات سننا۔ آج اکثر لوگ کیا دیکھتے ہیں، ہیڈ فون رکھ لے گانے سن لے رہتے، اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، ٹک ٹاک سن لے رہتے، یعنی تو عورتوں کے سریلی آواز میں قرات سن لے رہتے، نہیں سننا چاہیے، فتنہ ہے۔ تو کان کا صحیح استعمال، نگاہ کا صحیح استعمال، اور اسی طریقے سے اپنے دل کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان تینوں کا غلط استعمال کرے تو انسان جانوروں سے ہی بدتر ہے۔ اور ایک بات ہے، عقل کہاں ہے، یہ مسئلہ ذرا باریکی سے دیکھیے، عقل کہاں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں عقل دماغ میں ہے، بعض لوگ بولتے ہیں عقل جو ہے دل میں ہے۔ وہی بات زیادہ صحیح ہے کہ عقل دل میں ہے، دماغ میں نہیں ہے عقل۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں سائنسدانوں کی بات بھی پڑھا میں، کافروں کی بات بھی پڑھا میں، لیکن مجھے میرے رب کی بات زیادہ پسند آئی کہ یہ جو عقل جو ہے دل ہی میں ہے۔ کیا بولتے ہیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، دل اندھا ہوتا ہے جو سینے میں ہے۔ کہاں ہے دل، عقل کہاں ہے، وہ دل میں ہے۔ اچھا، یہ جو تحقیق آتی ہے کہ تمہاری عقل بھیجے میں عقل نہیں، کیا بولتے ہیں ہم،
تو بعض علماء اس کو رکھ کر یہ بتائے کہ اصل جو ہے عقل دل میں ہے سو، لیکن دماغ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایسا بعض لوگوں نے جو ہے دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ نے یہ بتایا آخرت کے جو دن ہوگا نا، ہولناکی کے اعتبار سے ایک دن 1000 سال کا ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نا، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ گھڑیاں بہت جلدی گزرتی نہیں ہیں۔ گھر میں کوئی مر گئے تو 1 گھنٹہ 10 گھنٹے کی زیادہ دکھتا، لیکن خوشی گھڑیاں بہت جلدی چلی جاتی ہے۔ پارک میں جا کر بیٹھو، کیسے جا معلوم ہی ہوتا نہیں۔ تو خوشی کی گھڑیاں جلدی گزر جاتی ہیں، غم کی گھڑیاں بہت مشکل سے گزرتی ہیں، یہ بات اللہ فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تلاوت کرتے تھے تو کوئی شیطان آپ کی تلاوت میں جو ہے کیا نہیں کر سکتا تھا، وسوسہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ زمین کو ہم نے کیسے، مکی دور میں بنجر زمین کو زندہ کرنے کے بعد اللہ ذکر کرتا ہے، یہ کئی کو بولے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کو یاد کرنا۔ جیسے بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ لہلاتے بنا سکتا ہے، تو آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم جو ہے مر کر جو ہے مٹی میں مل جاتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو قبروں سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمایا کافراں کیا کرتے، اللہ کے نبی قرآن پڑھے تو اپنی نفرت کا اظہار چہرے سے کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے رہتے، وہاں جا کر چہرہ بنانے کھڑتے تھے، کیسا کہ یہ چہرہ کہ وہ تو اپنی نفرت کا اظہار چہرے سے کرتے۔ تو علامہ شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فتح القدیر میں ایک نقطے کی بات لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کے بعد ذکر کریا کہ انہوں قرآن کو اور توحید کو دیکھے تو چہرے سے نفرت کا اظہار کرتے۔ آج کل بدعتیوں کا حال یہ ہے، بدعت کی بات سنے تو چہرہ کھل اٹھتا، قرآن حدیث توحید کی بات سنے تو ان کا چہرہ ویسے جیسے کافروں کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کی طرف بھی جو ہے ہم جو ہے غور کریں، اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا کا ذکر کرے تو ہمیں لمبا سنتے، لیکن دین کی بات آئی تو ہمارا دل مانتا نہیں۔ درس قرآن تھا دیکھو لوگ نہیں سنتے، اگر آپ اس کے لیے کسی غیبت شروع کرے تو پورا بیٹھ کو سنتا انہیں، 3 گھنٹے کا فلم بھی دیکھتا، 5 منٹ کا درس قرآن نہیں دیکھتا نہیں سنتا، لیکن جو ہے 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے تیار ہو جاتا۔ ایئرپورٹ پہ گئے تو رپورٹنگ جو ہے وہ پاس لینے کے واسطے کہتے ہیں نا، 2 امیگریشن کیا بولتے ہیں اسے، وہ 2 گھنٹے رپورٹ پہ برابر جا رہتا ہوں آج۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو تو اس کے لیے دین سے محبت، دین کی باتوں سے محبت، علماء سے محبت ہونا چاہیے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو ایک مثال سنو، اے لوگو بولتا، اس کا مطلب کیا ہے، قرآن مسلمانوں کا نہیں سب کا ہے۔ ہاں یہ پوائنٹ ہے، اس میں 2 جگہ آیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور پھر کہا یا ایھا الناس، اور دیکھیے پوائنٹ بتاتے ہیں، قرآن میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا اے ایمان والو، سب سے پہلے قرآن میں یا ایھا الناس ہی چاہیا، اے لوگو۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کتاب سب کی ہے، ھدی للناس ہے، ھدی للمؤمنین نہیں، ھدی للناس سب کے لیے۔ تو اللہ بتا لوگوں مثال سنو، کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پکارتے نا، تمہارے معبودان باطل ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے، بلکہ یہ غیر مسلمہ جا کو کافور بھی، موز بھی، اور یہ جو نارل رکھو آتے نا وہ لومڑی کھاتی سو، انہوں کھاتے چ نہیں۔ دیکھتے ہیں ایک عربی شاعر بولتا ہے تمہارے معبوداؤں پر جو ہے لومڑی بھی کتے پیشاب کرتے، وہ تمہارے معبود ہو سکتے کیا پوچھتا ہے، ان کی جو معبود رہتے ہیں اس پر کیا کرتے ہیں، انہوں اسے پاک کرتے ہیں اسے۔ ہمارا رب کیا کرتا ہے، ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، انہوں اپنے خدا کو روشن کرتے ہیں، لائٹ ڈالتے ہیں، دونوں میں یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کو روشن کرتا اللہ، انہوں کیا کرتے ہیں، اپنا معبود رکھ کو لائٹ لگاتے ہیں، وہ لائٹ میں دکھتے رہتا انہیں گریشا، ایسا ہوتے رہتا ہے۔ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور کون تو بھی وہ سمجھے معبود کا بت ہے، ان کے سامنے جا کو رکھو رہتا نا نارل اٹھا لے تو مارتا انہیں نہیں مارتا، خالی کمپیوٹر میں مارتا، بس وہ سیٹنگ ہے وہ۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کو تم پکارتے ہو نا، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اگر ایک چیز لے لے تو وہ تمہارے سے تو چھین بھی نہیں سکتے، عبادت کرنے والا بھی جس کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں کمزور ہیں۔ بہترین بات، اور یہ بات یاد رکھیں، اسے آپ کو بتاتے ہیں، اسلام کے علاوہ، عقید توحید کے علاوہ، عقید توحید میں یقین ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے اس میں یقین ہے اللہ ہے، اور اسلام عقید توحید کے علاوہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں کسی کے پاس یقین نہیں ہے،
یقین نہیں ہے، ہمارے عقید توحید میں یقین ہے، پکا ہمیں بولتے ہاں ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ بولتے، اس لیے ہم نہیں بول رہے ہیں، ہماری فطرت میں ہے، ہم جانتے اللہ ایک ہے، یقین پکا ہے۔ اب کافروں سے پوچھو، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بولتے اللہ نہیں ہے، ایسا کائن دنیا ایسے وجود میں آ گئی بولتے، تو اللہ تعالیٰ ایسی مثال دیتا، اور کئی مثالیں دیا۔ ایک جگہ پوچھا تم نہ پیاس لگی تو منہ کھولے تو پانیاں گرتا، تمہیں جگہ پینا پڑتا، اور ایک جگہ فرماتا ہے مکڑی جالا بنتی نا، غیر اللہ کو پکارنا ویسا چھے، ہوا سے ہلتے رہتا انہیں، ایک لکڑی ڈالے تو پورا جالا ہاتھ میں آ جاتا ہو۔ لیکن جو ہے عقیدہ توحید کیسا ہے، اس کی جڑ نیچے ہے تو اس کی ڈالی آسمان کو چھوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم اس کی طرف وضاحت فرماتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا معلوم ہے، دنیا میں آج تک کون بھی اللہ کو ویسے نہیں پہچانے جیسے پہچاننا تھا۔ بہت بڑی بات ہے، پہچانے نہیں پہنے، ہم جیسے اللہ کی عبادت کو ویسے عبادت کریں نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر ہے نہیں ہے، ہمیں کیا کرتے ہیں نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کرے جیسا کرتے ہیں، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے احسان کرے ایسا، تمہیں ایمان لا کو اللہ پر احسان کرو نہ کو، اللہ کا احسان، رسول کا احسان، والدین کا احسان، یہ ہرگز چکا نہیں سکتے۔ اللہ کا احسان کبھی نہیں چکا سکتے، رسول کا احسان چکا سکتے اللہ اکبر پوری زندگی، والدین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ رسول انسانوں میں سے بھی فرشتوں میں سے لوگوں کو چنتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، بھلائی کرتے رہو۔ امت مسلمہ کی پہچان کیا معلوم ہے، یہ ہمیشہ بھلائی کرتی ہے ہر ایک کے ساتھ۔ ہمیں ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر کوئی پتھر مارا تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، اگر کوئی ہم نے جو ہے کاٹا دیا تو ہمیں اسے پھول دینا، اسی لیے بولتے تم اس پھول کی طرح بن جاؤ جو دشمنوں کے ہاتھ میں بھی خوشبو دے، ایسے انداز سے رہو۔ تو ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا، ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مارو یہ سب جو آیتیں ہیں نا، وہ آیت اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینے میں تھے، کوئی سے بھی انسان کو تکلیف دیے؟ آج ہمارے برادران میں اچھے تعلقات ہی نہیں ہیں، ہمارا کرایہ والا کون ہے، ہمارا اونر کون ہے، اچھے انداز سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اچھی بات کرتے تھے۔ تجارت میں آپ دیکھیں گے مسلمان تاجر بولتا حضرت لینا ہاتھوں لے تو ہٹتے رہو یہاں سے، یہ کافر کیا کرتا معلوم ہے، بھائی سب بیٹھیے آ کر پہلے پانی دو اسے۔ پورے اچھے اخلاق کافروں کے پاس چلے گئے، تو انسان کیوں نہیں جائے گا کافروں کے پاس؟ یہ ہمارے پاس بات کرنے کا ڈھنگیش نہیں ہے تاجروں میں، تو کیسی مستی ہمارے مسلمانوں میں ہے؟ اسی لیے ابن القیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتائے، کیا بولے معلوم ہے، دنیا میں حکومت کرنے کے لیے اخلاق بہت ضروری ہیں۔ یہ اخلاق جب تک ہمارے پاس تھے ہم دنیا پر حکومت کرتے رہے، یہ اخلاق کافروں کے پاس چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دے۔ بہت بڑی بات سمجھیے، بہت اونچی بات ہے یہ۔ دیکھیں گے اللہ کے نبی کے اخلاق سے کیسے متاثر کفار مکہ، کیسے متاثر، اپنی امانت داریں جا کے اللہ کے نبی کے پاس رکھے تھے، اور اللہ کے نبی کیسے امانت دار، نکلتے سو ٹیمپو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو اپنے بستر پر سلا دیے تھے، ننگی تلواروں سے پورے لوگ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بولتے صبح اٹھے تو کیا کرو معلوم علی، مکے کی گلیوں میں جا کر اعلان کرو کس کی امانت ہے میرے پاس ہے واپس لے لو، اللہ اکبر، یہ امانت داری ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق کیسے معلوم ہیں، ایک دن جو ہے وہ مکے سے باہر جا رہے تھے، یہ واقعی عبدالعظیم صاحب بیان کیے ہیں، ہمیں بیان کر دیتے ہیں۔ ایک دن باہر جا رہے تھے، ابن الدغنہ ایک نامی سردار، کافر سردار، ابو بکر کہاں جاتے، ادھر ناک میں دم کر ڈالے، ہمیں یہاں دین پر عمل کرنے بھی دیتے نہیں، ہم نہ سکون سے رہنے دیتے نہیں، میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں جا کے میں آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو بولتے کیا بولتا معلوم، کافر سردار تم مکے کا بہترین سرمایہ ہو، تم اخلاق کی تعریف کیسے دیکھا، اور بولتا معلوم ہے ابن الدغنہ تمہیں اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتے، مکے کے کسی کافر کے اندر بھی تم کو نکالنے کا دم نہیں، چلو میرے ساتھ، پکڑ کے لے جا کے ابن الدغنہ رکھ لے۔ تو یہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے۔ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں، اپنے گھر والوں سے ہمارے اچھے اخلاق نے، تو برادران وطن سے ہمارے کیا اچھے اخلاق ہیں؟ بولتے سلف صالحین کیا کرتے، لوگوں کا دل جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے جیتتے تھے۔ کیسا، ایک دو مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اخلاق سے لوگوں کا دل جیتنا یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ آدمی اپنے عہدے کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، آدمی اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم النبیین ہے نا، آپ کے اندر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پورے اخلاق کو اللہ نے جمع کر دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار تو اخلاق میں بھی سردار تھے۔ آپ کے جو اخلاق تھے اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی۔ اور ان سب میں علماء اپنے اخلاق سے عوام کا دل جیتنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ کیسا؟ ایک دن جو ہے ہارون رشید، یہ آخری بات ہے، ہارون رشید جو ہے گھوم رہا ہے، اس کے ساتھ ایک لونڈی ہے، ٹہلنے کو ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے ایک کونے میں کون کی ایک آدمی ہے جن کے پاس لوگاں فل بڑھ گئے ہیں، موٹی زبان میں بولے تو انہیں پوچھتی لونڈی وہ ہارون رشید سے، بادشاہ سے، ہارون رشید بادشاہ سلامت بتاؤ دنیا میں کون بڑا بادشاہ ہے؟ وہ ہارون رشید بولتا میں بادشاہ۔ تو کیا بولتی منم لونڈی، وہ دیکھو وہاں کونے میں ہی نہ وہاں ایک عالم دین نہ کوئی سو، عبداللہ بن مبارک نام ان کا، انہوں سب سے بڑے بادشاہ، تم بادشاہ نہیں، تمہیں لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے لیکن ماشاءاللہ انہوں اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ایسا جو ہے اخلاق ہیں، تو ہمیں بھلائی کا کام ہر ایک کے ساتھ کرنا۔ اب ایسے وقت میں کووڈ کی وجہ سے ہے کیا حالات خراب ہیں، تو ہمیں ہر ایک کا ساتھ دینا، جہاں تک ہو سکے اپنی حفاظت کرتے ہوئے مکمل طور پر ہر ایک، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور ہر ایک سے اچھا سلوک کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہترین جان توڑ محنت کرو۔ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے پوری جہاد سے بھری ہوئی تھی، شروع سے آخر تک دیکھو آپ، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے۔ ابراہیم کی زندگی ہم کیا کرتے، خالی بقرعید میں پڑھ لیتے ختم، وہ 10 دن کا نہیں ہے۔ ابراہیم کو تو اپنی زندگی میں رسول اللہ کے بعد اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو حضرت ابراہیم کو بنانا ہے۔ پوری زندگی جہاد، پوری زندگی انت تک کوشش، حالانکہ اس زمانے میں فلائٹ بھی نہیں، ٹو ویلر بھی نہیں، کیسا تکلیفیں پڑے، کبھی مدین میں، کبھی مصر میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، قوم کو سمجھا رہے ہیں، باپ کو سمجھا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔ اور شادی کے بعد بھی کیا خیال، یہاں کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی تو بیٹے کو بولتے تمہیں اپنے پیروں پر کھڑ جاؤ، تمہیں الگ ہو جاؤ، ہمیں الگ ہو جاتے ہیں بولتے، لیکن شادی کے بعد بھی اپنے بیٹے کا کتنا خیال۔ دیکھیے روایت ہے مسند احمد کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے براق پہ جانور پہ بیٹھتے۔ ہمیں اب تک سن کو تھے براق خالی نبی کا تھا، ابراہیم کا بھی تھا ایک براق جانور، اس پہ بیٹھ کو 2500-3000 کلومیٹر سیریا سے مکہ اس پہ آتے، بیٹے کی خبر گیری کرتے۔ ایک مرتبہ آگے کھڑے ہو گئے، وہ بہو کو معلوم نہیں کہ انہیں سسر ہیں، کہا پوچھے خیریت کیا؟ بولے نہیں گھر میں بہت تکلیف ہے، کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں۔ ابراہیم شکر کرنے والا، ابراہیم سوچے میرا بیٹا بھی شکر کرنے والا، ناشکری بیوی کو رکھ لے زندگی گزارتے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا بولو، ایک بزرگ آئے تھے، سلام بولے بولو، اور بولو یہ دہلیز بدل لو، بولو، اشارہ بیوی بدلنے کی طرف تھا وہ۔ تو انہوں آئے تو بولے حضرت ابراہیم کی اشارے کو، اس میں بیٹا باپ کے اشارے کو سمجھتا نا، میرے باپ آگے سو کر معلوم ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، انہوں کیا کرے اس سے طلاق دیا کو دوسری شادی کر لیا۔ کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر دوبارہ آئے براق پہ بیٹھ کے، آ کے پوچھے کیا ماں خیریت؟ بولے ہاں بہت اچھا ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ بولے ہمارے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اللہ اکبر! شکر کرنے والے سسر کو، شکر کرنے والا بیٹے کو شکر گزار بہو ملے تو کتنا خوش ہوئے رہیں گے۔ اللہ اکبر! اس سے پیدا ہوئے سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہے اصل میں۔ تو کیا بولنا چاہتے ہیں، پوری زندگی جہاد، جہاد، پوری زندگی جہاد کسے بولتے ہیں؟ یہ جہاد بولتے ہیں مارنے کا تصور تو نہیں ہے، جہاد بولے تو جان توڑ محنت کرنا، اپنی جان کو بھی ضائع ہو جائے اتنا زندگی کے لیے کوشش کرنا، یہ اصل میں جو ہے مجاہدہ بولتے ہیں اسے۔ تو ہمیں بھی دین کے واسطے خوب محنت کرنا، حضرات صحابہ اکرام جیسے اپنے جان کو داؤ پر لگا کے دین کے لیے محنت کرتے تھے ویسے محنت کرنا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے مسلسل محنت کرنا، یہی اصل جو ہے بندے کی جو ہے زندگی ہوتی ہے۔ اللہ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے دین میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ کیسا دین میں حرج نہیں بولے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو بہت آسان بنایا، مشکل نہیں ہے۔ آج علماء مشکل کرتے ہیں سوئی سے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہیں. 6 جملے ارشاد فرماتے, بولے خوشخبری دو, نفرت کا ماحول پیدا مت کرو, آسانی کرو, لوگوں کے سامنے مشکل نہ کرو, اور 5واں جملہ بولتے اطاعت کا ماحول پیدا کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو. 6 جملے. اللہ اکبر. تو ویسے خوشخبری دینا دین کو آسان بنا کے پیش کرنا, لیکن آج علماء کو ہم دیکھتے ہیں اس شریعت کو لوگوں کے سامنے مشکل بنا کے پیش کرتے. نہیں, مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ آسان بنا کے پیش کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کر اٹھیں گے, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور دین کو تھامے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا آقا ہے اور بہترین مولا ہے اور بہترین جو ہے مددگار ہے. تو 17ویں پارے کا یہی خلاصہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.